بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں۔ ہم جو ہمارا موضوع جاری تھا، آج ہمارے جو ہے اس کورس کا یہ تیسرا ہفتہ ہے اور ہماری جو ہے 8ویں کلاس ہے۔ اس میں ہم جو موضوع اور سبجیکٹ پہلے سے پڑھتے آ رہے تھے اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے، اور ہمارا اس جو موضوع تھا بنیادی طور پر اس کا تعلق تھا اسباب حرمت کے ساتھ، کہ حرمت کے جو فقہی ضوابط و احکام ہیں اس کے ذیل میں حرمت کے ساتھ جو 7 اسباب یا ریزن تھے اسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور اس میں ہم نمبر 5 ریزن نمبر 5 پڑھ رہے تھے، سبب نمبر 5 جس کا جو ہے نشہ۔ تو نشے سے متعلق تقریباً پہلی 4 باتیں ہم نے پڑھ لی تھی، 5، 6 اور 7 یہ 3 پوائنٹ رہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ جامد اشیاء کا ضابطہ، جامد نشہ آور اشیاء کا ضابطہ۔ جامد نشہ آور اشیاء کا مطلب ہے سولڈ چیزیں، خشک چیزیں جو نشہ آور ہو، جیسے افیون ہے، بھنگ ہے، ٹھیک ہے، ایسی چیزیں۔ ان کے لیے آپ 3 نقطے ذہن میں رکھیں۔ ایک نقطہ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ نجس اور ناپاک نہیں ہے، نجس اور ناپاک نہیں ہے۔ اگر کسی کے جیب میں افیون یا بھنگ پڑا ہے تو اس کی وجہ سے نماز ہو جائے گی، بدن پر لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا یہ پاک ہے۔ ایک پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا نقطہ، اسی جامد اور سولڈ خشک نشاور چیزوں کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کو جائز اغراض کے لیے اتنا مقدار استعمال کرنا کہ جو مضر نہ ہو یا اس میں نشہ نہ ہو، اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن جائز اغراض کے لیے، لہو لعب کے لیے بطور نشہ تھوڑا سا استعمال کر لینا، تو اس طرح کی قسم کے طور پہ استعمال کرنا پھر جمہور علماء کی رائے کو اختیار کیا جائے گا اور منع کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی جائز مقصد ہے، کوئی دوائی وغیرہ میں استعمال کر رہا ہے یا کسی اور چیز کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں علماء نے جس حد تک مضر نہ ہو یا جس حد تک نشہ نہ آئے اس کی گنجائش ہے۔ 2 نقطے ہو گئے۔ تیسرا نقطہ، جو جامد چیزیں ہیں، کھانے پینے کی جو چیز ہوگی اس میں اگر الکوہل مل گیا ہو اور وہ سولڈ اور خشک ہوگی، یعنی خشک چیزوں میں اگر الکوہل ملایا گیا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ چونکہ وہ مائع نہیں ہے، خشک چیز ہوگی، تو اس لیے علماء نے اس وہاں پر مطلقاً اجازت دی ہے، گنجائش دی ہے اس کو استعمال کرنے کی، بشرطیہ کہ اس میں نشہ نہ ہو، اگرچہ وہ الکوہل انگور یا شراب کا، انگور یا کھجور کا بنا ہو۔ حالانکہ انگور یا کھجور والا الکوہل عموماً منع کرتے ہیں علماء، اس کے علاوہ دیگر الکوہل کی اجازت دیتے ہیں، لیکن ہمارے معاصر فقہاء نے، بعض محققین نے کہا ہے کہ بھئی علاج کے لیے یا کسی خاص ضرورت کے لیے یا بطور غذا اگر کسی چیز کو استعمال کیا جائے اور ضرورت ہو تو پھر ایسی صورت میں اور نشہ بھی نہ آئے تو ایسی صورت میں جامد خشک چیزوں میں، سولڈ چیزوں میں اگر یہ استعمال ہو چکا ہو الکوہل تو اس کی بقدر ضرورت گنجائش ہے۔ یہ 2-3 پوائنٹ ہے خشک اس سے متعلق۔ اچھا، ابھی آ جائیے ایک اور ضابطہ بھی ذہن میں رکھ لے اس کے بارے میں، وہ یہ کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جب کوئی انسان نشہ آور چیز پیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس پر حد لاگو ہوتی ہے، سزا لاگو ہوتی ہے، شریعت میں ایک خاص حد ہے کوڑے لگانا، تو وہ جو ہے اس کا تعلق صرف اور صرف لیکوڈ اور سیال اور مائع نشہ آور چیزوں کے ساتھ ہے۔ خشک نشہ آور چیزوں میں اگر نشہ بھی آ جائے تو گناہ کی الگ بات الگ ہے، لیکن وہاں پر اس پر حد لاگو نہیں ہوگی، وہاں پر حد لاگو نہیں ہوگی۔ ایک بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ اچھا، تو یہ تو ہوگی پوائنٹ نمبر 5 کی تفصیل۔ اب آتے ہیں ہم پوائنٹ نمبر 6 کی طرف، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 میں ہے گیس، مشروبات کے اندر شامل گیس کا بنیادی حکم۔
ٹھیک ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آج کل جو یہ ایک طریقہ ہے کہ شیرہ وغیرہ جب بنتا ہے، چینی بنانے کے لیے جب شیرہ بنایا جاتا ہے تو اسے ایک کیمیائی عمل سے گزارا جاتا ہے. اس کیمیائی عمل کے نتیجے میں پھر جو ہے الکوہل اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے ایک گیس سا ہے وہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اوپر ایک گیس سی اٹھتی ہے. اور آج کل سافٹ ڈرنک کے اندر یہ محققین نے لکھا ہے، ریسرچر نے لکھا ہے کہ سافٹ ڈرنکس کے صورت میں جو مشروبات آج کل رائج ہے اس میں تقریباً 99% میں یہ گیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس گیس، یہ جو گیس ہے نا، اس کے نیچے حقیقت میں اصل میں ایک الکوہل ہوتا ہے. اس الکوہل سے اوپر جو بھاپ اور جو گیس اٹھتی ہے وہ اسی سے اٹھتی ہے. تو اس گیس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جائز ہے. وہ گیس یوز کرنا یا اس کو کسی مشروب کے اندر لگانا جائز ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ حقیقت میں الکوہل ہے نہیں، وہ بلکہ وہ شیرے کے کیمیائی عمل سے بنتے ہیں عمومی طور پر. نمبر 2، اگر اس کو یہ بھی کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ جو گیس وغیرہ ہے یہ الکوہل ہی کے نتیجے میں اوپر آئی ہے اور الکوہل سے بنی ہے، تو اس کے بارے میں آپ ضابطہ ذہن میں رکھیں کہ فقہا کا ایک ضابطہ ہے. فقہا فرماتے ہیں کہ جو چیز نجس ہو اس کا دھواں اور اس کے بخارات جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتے. یہ ایک ضابطہ ہے کہ جو چیز نجس یا ناپاک ہو تو اس کے جو بخارات یا اس کا جو دھواں ہوگا، جلاتے ہوئے اس کا جو دھواں ہوگا وہ ناپاک نہیں ہوگا. آپ کسی نجس چیز کو جلا رہے ہیں اور اس کا دھواں کسی چیز کو لگ جائے تو وہ دھواں ناپاک نہیں ہوگا. تو ایسے یہاں پر بھی ہے، اگر الکوہل کا دھواں ہے، الکوہل کی گیس ہے تو بھی یہ ناپاک وغیرہ نہیں ہے اور اس کی اجازت ہے. تو اس طرح کے باب کی علماء گنجائش دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا مشروبات میں گیس سے متعلق مختصر سی بات. اب آخری پوائنٹ جو ہے یہ ہے، اس کو کہتے ہیں دردج الخمر، ٹرٹیرک ایسڈ کہتے ہیں اس کو انگلش میں. ایک منٹ میں ذرا ان کو سائڈ پہ کر دوں. یہ اچھا، یہ آخری پوائنٹ ہے ٹرٹیرک ایسڈ سے متعلق. اس کا مختصر سا نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آج کل جو آپ نے دیکھا ہوگا جو لیکوڈ چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے تیل ہے یا شہد ہے یا اس طرح کوئی بھی لیکوڈ چیز ہو، اس کے بالکل نیچے ایک تلچھٹ سی رہ جاتی ہے. اس کے بالکل نیچے تہہ کے اندر ایک تلچھٹ سی رہ جاتی ہے جس کو روبا یا خمیرہ وغیرہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو شراب بنانے کی غرض سے جو شیرہ بنایا جاتا ہے یا شراب کے آخر میں بھی عمومی طور پر ایک تلچھٹ سی رہ جاتی ہے آخر میں بالکل. اس کے بارے میں اس بات پر تو فقہا کا اتفاق ہے کہ وہ حرام ہے اور ناپاک بھی ہے. البتہ اس بات میں فقہا کی دو اوپینین ہے کہ کیا وہ اگر کوئی آدمی پیے گا اس پر شراب والی حد لاگو ہوگی یا نہیں. تو فقہا حنفیہ کے ہاں اس پر وہ حد لاگو نہیں ہوگی، سزا لاگو نہیں ہوگی شراب والی. دیگر فقہا وہ اس کو حد لاگو کرتے ہیں. فقہا حنفیہ کے ہاں وہ اس کی اس لیے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ حقیقت میں شراب نہیں ہے، یہ شراب کی کدورت اور تلچھٹ وغیرہ ہوتی ہے جو عموماً رغبت والے لوگ نہیں پیتے، تو اس لیے اس پر حد شراب والی اصول لاگو نہیں ہوں گے. البتہ دیگر علماء کے نزدیک اس پر حد لاگو ہوگی. بہرحال یہ ایک مختصر سا خاکہ تھا. اب ہم ذرا آتے ہیں اپنے ریزن نمبر 6 کی طرف، جس کا نام ہے کرامت. ٹھیک ہے، کرامت کا مطلب ہے ہیومن ڈگنیٹی، اس کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. اور کرامت کا اگر آپ آسان اردو میں ترجمہ کریں تو اس کو آپ جو ہے احترامی انسانیت بھی کہہ سکتے ہیں. احترامی انسانیت. سب سے پہلے آپ دو نقطے ہیں. پہلا نقطہ تو آپ اس کا مفہوم سمجھیے کہ احترامی انسانیت یا کرامت کا کیا مطلب ہے. یہ مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، انسان کو اللہ رب العزت نے ایک خاص عزت اور کرامت سے نوازا ہے، اور اس سلسلے میں اسلام نے کسی رنگ، نسل یا ملت کا، حتیٰ کہ اسلام کے اندر اسلام اور کفر جیسی ملت اور دین کا بھی لحاظ نہیں رکھا، بلکہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہر انسان قابل احترام ہے، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ کافر ہو.
خواہ وہ عرب ہے، عجم ہے، جو بھی ہے، مرد ہے، عورت ہے، غلام ہے، آزاد ہے، جو بھی ہے، اس کو اسلام نے ایک خاص احترام سے نوازا ہے. اس کو کہتے ہیں احترام انسانیت یا کرامت. اس کرامت کا تعلق انسان کے پورے جسم کے ساتھ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے مکمل جسم میں سے کوئی بھی پارٹ، کوئی بھی جز، کوئی بھی عضو کوئی دوسرا انسان اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اس طور پر کہ اس کو اپنے لباس میں استعمال کرے، یا اس کو اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں کسی دوسرے انسان کے جز یا پارٹ کو شامل کر کے استعمال کر کے پروڈکٹ بنا لیا جائے. تو یہ ایک ممنوع اور ناجائز ہے، خواہ اس کا تعلق بالوں کے ساتھ ہو، ناخنوں کے ساتھ ہو، چمڑے کے ساتھ ہو، یا کسی پارٹ کے ساتھ. تو اس کا استعمال کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے، اس طور پر کہ نہ تو لباس کے طور پر، نہ کھانے پینے میں، یعنی کہ نہ خارجی نہ داخلی کسی طور پر بھی اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے کرامت کا مطلب. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے. تو اس کرامت کا یہی بنیادی مفہوم یہ ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اسی کرامت ہی کا دوسرا نقطہ ہے. کیا نقطہ ہے؟ کہ اس کے بارے میں فقہا الفاظ اس کو یوں تعبیر کرتے ہیں، اس کو آپ ایک اصول کی صورت میں یوں آپ شمار کر سکتے ہیں کہ الانسان مکرم شرعا لا يجوز ایراد العقد علیہ وابتذالہ والحاقہ بالجمادات. یہ ساری باتیں جائز نہیں ہے. کیا مفہوم ہے اس کا؟ کہ اسلام کو شریعت نے ایک خاص عزت اور کرامت سے نوازا ہے، لہٰذا انسان کو کسی چیز کی طرح پروڈکٹ بنا کر اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، اس پر کوئی کانٹریکٹ کرنا جائز نہیں ہے. وہ غلام والی بات الگ ہے. اس انسان کا ابتذال اور خرچ کرنا جائز نہیں ہے انسان کے کسی جز کو، اور انسان کو جمادات کی طرح ٹریٹ کرنا اور انسان کو جمادات کے ملحق قرار دینا یہ بھی جائز نہیں ہے. انسان ایک انسانیت کا تقاضا ہے کہ انسان کو انسان سمجھا جائے. حتیٰ کہ یہ جو انسان کی انسانیت کا تقاضا ہے، انسان کے کسی پارٹ کو یوز نہ کیا جانا، یہ علماء نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد بھی برقرار ہے. مرنے کے بعد بھی کسی انسان کے کسی پارٹ کو دوسرا انسان یوز نہیں کر سکتا، اور کسی پارٹ کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، وہ میں نے ایک ضابطہ کس جگہ پڑھا تھا، ممکن ہے وہ عربی الفاظ ذرا مختلف ہو، کہ الانسان مکرم شرعا لا يجوز ایراد العقد علیہ ولا يجوز ابتذالہ والحاقہ بالجمادات. بعد میں ریکارڈنگ میں آپ دوبارہ بھی سن سکتے. اچھا جی، اب ذرا آتے ہیں اس سے متعلق فقہی احکام کے بارے میں، انسانی بدن کے بارے میں فقہی احکام. جو میں نے سامنے 2 نقطے لکھے ہوئے، اس سے ہٹ کر میں آپ کو 1 2 3 4 کر کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتاتا جاتا ہوں، تاکہ جو اہم باتیں وہ سامنے آ جائے گی، اور یہ دونوں باتیں بھی کور ہو جائے گی. یعنی انسانی بدن اور بدن سے نکلنے والی اشیاء، بدن سے نکلنے والی رطوبت، یہ ساری اس میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ تو یہ ذہن میں رکھے، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ انسان کے بدن کا کوئی بھی پارٹ اور جز جو ہے وہ کوئی دوسرے انسان یوز نہیں کر سکتا بطور لباس اور بطور پروڈکٹ یا بطور کھانے پینے کی چیز کے، خواہ وہ انسان مسلمان ہو یا کافر. ایک. نمبر 2، انسان کا بدن اصل میں ریل میں پاک ہے جب تک اس کے اوپر باقاعدہ ناپاکی نظر نہ آئے. کسی کے بدن پر کوئی پیشاب وغیرہ کوئی نجاست ناپاکی لگی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نظر نہیں آ رہا تو وہ حقیقت میں اس کو پاک شمار کیا جائے گا. یا اس کے اوپر کوئی غسل واجب ہو جس کو ہم نے نجاست حکمی قرار دیا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ ناپاک ہوگا. ورنہ ان دونوں صورتوں کے علاوہ اگر یقینی طور پر یہ معلوم ہو جائے کہ کسی کے بدن پر ناپاکی لگی ہے تو وہ ناپاک، یقینی طور پر معلوم ہو کہ کسی کی کوئی آدمی پر غسل واجب ہے اور تو اس کے بدن کو ناپاک قرار دیا جائے گا. ان 2 صورتوں کے علاوہ انسان کا بدن ہر حال میں پاک ہے. لہٰذا یہی تو وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی پانی میں گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو وہاں سے نکال لیا جائے، وہ نکل جائے فوراً یا اس طرح، اور
یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ اس کے بدن پر کوئی نجاست لگی ہے، اور یہ بھی معلوم نہ ہو یقینی طور پر کہ اس پر غسل واجب تھا، تو پھر وہ پانی پاک رہے گا، پانی ناپاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ دو باتیں ہو گئی. تیسرا پوائنٹ، انسان کے جسم سے جو رطوبت خارج ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے خون ہے، پیپ ہے، پیشاب وغیرہ جو بھی، جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی چیزیں ناپاک ہے. اور نمبر دو، وہ چیزیں جس سے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے پسینہ ہے، تھوک ہے، بلغم ہے، آنسو ہے، یہ پاک ہے. یہ بھی ذہن میں رکھے گا کہ یہ پاک ہے. اچھا، اب پاک تو ہے لیکن یہ حلال ہے یا نہیں؟ کسی دوسرے شخص کا پسینہ کھانے میں مل گیا، کسی دوسرے شخص کے آنسو کھانے میں گر گئے، کسی دوسرے شخص کے آنسو پانی میں گر گئے، اس کو کوئی پیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں فقہاء نے جتنی تفصیلات ذکر کی ہے، اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو فقہاء نے تقریباً 3-4 شرائط ذکر کی ہے. وہ شرائط موجود ہو تو تب ہی یہ جو پسینہ، آنسو اور تھوک وغیرہ یہ تب ہی حلال ہو سکتا ہے. نمبر 1 کہ وہ بالکل قلیل مقدار میں ہو، بہت کم ہو، زیادہ نہ ہو، یعنی اتنا زیادہ نہ ہو کہ جس سے دوسرے انسان کو گن آئے اور دوسرے انسان اس کو مطلب برا سمجھتا ہو عمومی طور پر، تو اس لیے اتنا کم ہو. نمبر 2 کہ اس سے احتیاط کرنا مشکل ہو. علماء نے لکھا ہے کہ عمومی طور پر، مثال کے طور پر، کچھ لوگ ایسا کام کرتے ہیں کسی ایسے علاقے میں کہ جہاں پر لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور لوگوں کے پسینوں کے قطروں سے پانی کو بچانا ناممکن ہو، تو وہ پانی کو حلال قرار دیا جائے گا. لیکن جہاں پر اس سے بچنا ممکن ہو وہاں پھر علماء منع کرتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ پھر اس کو منع کیا جائے. اور تیسری شرط جی تقریباً پچھلی شرائط میں آ گئی کہ بھئی یہ چیزیں غالب نہ ہو، تو وہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اتنی کم ہو کہ اس سے لوگوں کو گن محسوس نہ ہو. بہرحال تو یہ ہے بنیادی طور پر رطوبت کا اور بنیادی حکم. اچھا، ایک اور پوائنٹ، چند چیزیں ایسی ہے جو انسان کے بدن کا جز اور پارٹ ہے، اس کے باوجود علماء نے، بلکہ شریعت نے خود واضح الفاظ میں اور بعض صورتوں میں علماء نے اس اصولوں کے اندر غور و فکر کر کے اس کے استعمال کی اجازت دی ہے. ان کو آپ ذہن میں رکھیے. نمبر 1، عورت کا دودھ. مثال کے طور پر عورت کا دودھ عورت کے بدن کا ایک جز ہے، ایک پارٹ ہے، لیکن وہ اپنے بچے کو پلا سکتی ہے، بچے کے لیے پینا جائز ہے. بلکہ اپنے بچے کو تو کیا، کسی دوسری عورت کو باقاعدہ پیسے دے کر اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے رکھنا، دائیں رکھنا، اس کا شریعت میں ثبوت ہے باقاعدہ، تو یہ جائز ہے. کہ کوئی عورت ہے وہ کسی دوسرے شخص کے بچے کو دودھ پلاتی ہے پیسے لے کر، تو جائز ہے، اس کو علماء نے جائز قرار دیا ہے، باقاعدہ حدیث کے اندر موجود واضح الفاظ میں ہے. ایک ہو گیا. نمبر 2، اسی طرح علماء نے علاج معالجے کے لیے بھی انسانی دودھ کے استعمال کی اجازت دی ہے. مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے اور اس کے علاج کے لیے کی دوائی میں یا علاج کے لیے کوئی ایسا طریقہ اور نہیں ہے سوائے یہی طریقہ مطلب انسانی دودھ کے، تو پھر ایسی صورت میں علماء نے اس کے استعمال کی گنجائش دی ہے، اس سخت ضرورت میں. اس کا تعلق سخت ضرورت کے ساتھ ہے. فقہ کے اندر اس کی مثالیں ملتی ہے کہ جیسے آج کل ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جس کسی کی آنکھوں کا مسئلہ ہو تو وہ اس میں جو نیچرل شہد ہوتا ہے وہ اس کو ڈال دیتے 1-2 قطرے، تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو پرانے زمانے میں اس کا یہ رواج تھا کہ عورت کا دودھ جو ہے 1-2 قطرے آنکھ میں ڈال کے اس سے کہتے تھے کہ بھئی اس سے آنکھ کی تکلیف ختم ہوتی ہے. بہرحال تو اس طرح ضرورت کے موقع پر علاج کے لیے اس کی بھی اجازت دی ہے. اچھا، اور اسی طرح خون کا استعمال. علماء نے لکھا ہے کہ ویسے تو انسان کے خون کا استعمال جائز نہیں ہے، لیکن ایک انسان دوسرے انسان کو خون دے سکتا ہے. خون کی خرید و فروخت تو ناجائز ہے، حرام ہے، ہر صورت میں حرام ہے. سمجھ آیا؟ خرید و فروخت تو حرام ہے ہر صورت میں. ہاں البتہ عطیہ کیا جا سکتا ہے دوسرے شخص کو خون، اس کے لیے بھی علماء نے شرائط لکھی ہے. نمبر 1، کسی شخص کو اتنی سخت ضرورت ہے کہ خون کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اس کی جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہو تو اس کو خون دیا جا سکتا ہے. نمبر 2، یا اس کو اتنی سخت ضرورت اور حاجت ہے کہ خون
اس کے علاج کے لیے خون کی ضرورت ہو، اگرچہ یقینی طور پر ضروری تو نہیں ہے کہ مر جائے گا، لیکن اس کے علاج کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر علاج ممکن نہیں ہے، تو خون عطیہ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص کو خون کی ضرورت ہے اور اس کو خون سوائے پیسوں کے اور کسی صورت میں نہیں مل رہا، تو وہ پیسوں پر خرید سکتا ہے، خریدار کو گناہ نہیں ہوگا، فروخت کرنے والے کو گناہ ہوگا، کیونکہ انسانی خون کے خرید و فروخت ناجائز ہے، تو لہذا فروخت کرنے والے کے لیے وہ پیسہ حرام اور خریدار کا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کو ضرورت ہے۔ آخری پوائنٹ، انسانی اعضاء کی پیوندکاری۔ انسانی اعضاء کی پیوندکاری، یہ ایک تفصیلی بحث ہے کہ کیا ایک انسان اپنے پارٹ اور عضو جو ہے وہ کسی دوسرے کو استعمال کے لیے دے سکتا ہے، گردہ وغیرہ، آنکھ ہو گئے، آج کل بہت اس صورتحال ہے۔ تو اس سلسلے میں خلاصہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس سلسلے میں علماء عصر کی دو آراء ہے، ایک ہے علماء عرب کی رائے اور دوسری ہے عمومی طور پر ایشیا اور مطلب ہندوستان اور پاکستان کے علماء کی رائے۔ ہندوستان اور پاکستان کے علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے، کسی بھی انسان کا عضو دوسرا انسان استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ کیا کردہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری وجہ اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں چیڑ پاڑ کی کرنی پڑتی ہے جو انسانی بدن کے اس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو یہ ہے، اور جہاں تک علماء عرب کی رائے ہے تو انہوں نے چند شرائط کی بنیاد پر اس کی اجازت دی ہے، اور اس پر اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو بہت سارے بڑے مقالات اور کتابیں مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ کہ سخت ضرورت میں جو ہے یہ کسی دوسرے کو عضو استعمال کرنے کے لیے دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو آدمی اپنا عضو دوسرے کو دے رہا ہے، شرط یہ ہے کہ خود عضو دینے کی وجہ سے اس کو خود تکلیف میں نہ پڑے، بعد میں اس کی زندگی اسی عضو پر موقوف نہ ہو۔ اسی طرح کافر کے عضو کو استعمال کرنے سے بھی عمومی طور پر علماء منع کرتے۔ تو بہرحال انسانی اعضاء کی پیوندکاری ایک الگ مسئلہ ہے اور اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ ہمارا